قال اللہ جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا کونوا للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، حق کے ساتھ گواہی دینے والوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کیا کرو، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ واقف ہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کو آپ دیکھیں تو آپ کو جا بجا انصاف اور عدل کی بات ملتی ہے، وہ دو افراد کے بیچ میں ہو، وہ ایک خاندان کے بیچ میں ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ہو، والد کی طرف سے اولاد کے معاملے میں ہو، ریاست کے معاملے میں ہو، اسلام ہمیشہ عدل کی بات کرتا ہے۔ عدل کی اہمیت اور کسی بھی ریاست کے لیے عدل کا ناگزیر ہونا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ریاست نہیں رہتی جس میں انصاف نہیں ہوتا، جس میں عدل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو جو اس ریاست کے قوانین تھے، جو اس کے اصول و ضوابط تھے، وہی اصول و ضوابط ہمارا ایمان ہے کہ کسی بھی ریاست کو فلاحی بنا سکتے ہیں، کسی بھی ریاست کو اسلامی بنا سکتے ہیں، کسی بھی ریاست کو کامیاب ترین ریاست بنا سکتے ہیں۔ اگر ان اصولوں سے ہم ہٹتے ہیں اور ہم شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، ذکر کچھ کرتے ہیں، مقاصد کچھ ہوتے ہیں، نام کچھ اور لیتے ہیں، اور انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں، تو پھر اس ریاست کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں نہیں، اپنے ہم وطنوں کے بارے میں نہیں، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں، بلکہ دشمنوں کے بارے میں، جس کو قرآن بھی دشمن کہتا ہے، جس کو اللہ بھی دشمن کہتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، وہ دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا معاملہ ہوگا تو بھی آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ دشمن ہیں۔ امام قرطبی نے رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کافر کا کفر وہ اس بات پر مانے نہیں ہے، وہ روکتا نہیں ہے کہ اس کافر کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جب کافر کے ساتھ انصاف کی بات ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ مومن کے ساتھ آپ انصاف کیوں نہیں کریں گے، آپ مسلمان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تمام قوانین اور وہ تمام اصول و ضوابط جو ظلم کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو انصاف سے ہٹ جاتے ہیں، جو عدل سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اس ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس کو ہم اسلامی اور فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اگر ایک ترمیم پیش کی جاتی ہے
اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ریاست کی دو طاقتور ترین ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، بڑے ہیں، ان کو استثناء دے دیا گیا ہے، اور استثناء بھی تا حیات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تا حیات استثناء ہے کہ یہ کوئی بھی فوجداری جرم کر لیں اب سے لے کے اپنی زندگی پوری میں، تو ان پر کوئی عدالت ان کو بلا نہیں سکتی اور کوئی ان کو اس جرم کی سزا دے نہیں سکتا۔ اس سے بڑا ظلم کسی ریاست میں اس ریاست کے باشندگان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ریاست میں کوئی ریاست یہ افورڈ کرتی ہے کہ اس کے عام لوگوں کو سزائیں دی جائیں، چھوٹے چھوٹے جرائم پر سزائیں دی جائیں، اور ایک شخص کو اس لیے استثناء دے دیا جائے کہ وہ ریاست کا بڑا ہے، اس کو اس لیے استثناء دے دیا جائے کہ وہ طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے؟ کیا ریاست طاقت سے چلتی ہے؟ نا انصافی سے چلتی ہے؟ بڑوں اور چھوٹوں میں فرق کرنے سے چلتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے اصول اور آپ کو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اور ہے یہ صرف یاد دہانی، آپ سب نے سن رکھا ہے، صرف یاد دلانا ہے کہ کیا اسلام اس بنیاد پہ کہ کوئی شخص بڑا ہے اس کو استثناء دیتا ہے؟ کیا اسلام اس بنیاد پہ کسی کو استثناء دیتا ہے کہ اس نے جنگ جیت لی ہے؟ کیا یہ مارکا اس کو استثناء دینے کے لیے کافی ہے؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کے آدمی تھے اور جو ایک علامت بن چکے تھے فتح کی، کیا ان کو کسی چیز سے استثناء ملا؟ نبی کریم نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بہت جنگیں جیت لی ہیں، آپ تو دشمن کو ناکوں چنے چبواتے ہیں، سو آج کے بعد آپ جو بھی جرم کریں گے اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ کوئی بڑا کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا ہو سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ کتنا بڑا ہو سکتا ہے کوئی جو یہ کہے کہ مجھے زندگی بھر کے لیے استثناء دے دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا کوئی حق میرے ذمے ہو تو وہ لے لے۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، یاد دہانی کے لیے۔ ایک دیہاتی آدمی، ایک صحابی، اسید ان کا نام تھا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا حق آپ کے ذمے ہے، آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء نہیں لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ کو استثناء حاصل نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ آپ نے اپنی کمر، اس نے کہا جی میری کمر پہ آپ نے چھڑی ماری تھی، آپ نے اپنی کمر مبارک آگے کر دی، فرمایا مارو چھڑی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرا جسم ننگا تھا، میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا۔ سو نبی محترم نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا کہ اسی طرح بدلہ لے لو۔ سو اس نے کیا بدلہ لینا تھا؟ اس نے کمر مبارک چومی، کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء نہیں لیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے فرمایا تمہاری جرت، تم ہوتے کون ہو؟ تم ایک عام آدمی اور میں ریاست کا سربراہ؟
اور نہ صرف ریاست کا سربراہ، میں نبیوں کا سردار، میں آخری نبی، خاتم الانبیاء، اور تم مجھ سے بدلے کی بات کرتے ہو؟ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی ذات کو پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو بدلے کے لیے پیش فرماتے ہیں، اپنی کمر کو آگے کر دیتے ہیں، سو آج کے ان افراد کی کمریں زیادہ معزز ہیں، ان پہ چھڑی نہیں لگ سکتی؟ ان کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ یہ اس ریاست میں جنگل کا قانون لے کے آئیں کہ یہ افراد اگر جرم کریں گے تو ان کو سزا نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ پھر آپ آیات پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑی آیات پڑھتا ہے اپنی گفتگو میں، کیا کریں گے ان آیات کو؟ پڑھتا رہے بھئی، آیات پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ جب آپ قانون پہ عمل درآمد کی باری آتی ہے، جب اس کو اپلائی کرنے کی باری آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے استثناء دے دو۔ فلانا بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب چونکہ میں نے بھی ووٹ ڈالنا ہے، تمہیں تو مل رہا ہے، میں نے ووٹ ڈالنا ہے تو مجھے بھی دو گے تو میں ووٹ دوں گا، اچھا تم بھی لے لو۔ یہ کیا کوئی مفت کا سودا ہے جو بیچا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کو نافذ کرتے ہوئے نہ شخصیت دیکھی ہے، نہ خاندان دیکھا ہے، نہ حسب النسب دیکھا ہے۔ وہ خاتون قریش کی تھیں، فاطمہ خاتون قریش کی تھیں، جو آپ نے سن رکھا ہے، جس نے چوری کر لی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کہ اس نے چوری کی ہے، تو قریش بہت پریشان ہوئے تھے، اور قریش کی پریشانی یہ تھی کہ ہمارا خاندان، ہمارا حسب و نسب، جب چوری پہ خاتون کو سزا ملے گی تو دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارا مقام و مرتبہ کہاں جائے گا جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قریش کی خاتون نے چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ سو اس پہ انہوں نے مشورے کیے، اس پہ انہوں نے بات کی، اور بات کر کے اسامہ بن زید سے کہا تھا کہ آپ سفارش کریں نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں میرے سے سفارش کرتے ہو؟ جرم ثابت ہو گیا اور تم سفارش کرتے ہو کہ اس کو سزا نہ ملے؟ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے استثناء؟ نبی کی بیٹی چوری کرے تو نبی کی بیٹی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ نبی کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے تو نبی محترم کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ مجھے کیسا استثناء؟ آپ کو کیسا استثناء؟ ایک تیسرے اور چوتھے کو کیسا استثناء؟ یہ کیا ریاست ہے؟ یہ کیا قانون ہے؟ اور اس سے پہلے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ ایک شخص جرم کرتا ہے اس نظام عدل میں جس پہ ہم رہ رہے ہیں، جس میں اس نظام ریاست میں ایک شخص جرم کرتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص قتل کر دیتا ہے، اور ایک فیملی ہے جس کا قتل ہو جاتا ہے۔ جس کا قتل ہو جاتا ہے یہ ہمدردی کے لائق فیملی ہے، جس کی ایک جان چلی گئی، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، لیکن اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جا کے ایک وکیل صاحب سے بات کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس کو دیتے ہیں کہ یہ جو بندہ جس نے ہمارا بندہ مارا ہے اس کو سزا دلوائیں۔ وہ کیس چلتا ہے، لوئر کورٹ میں جاتا ہے، ایک میں، دوسری میں، یہاں اگر بری ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا
تو اگلی میں اپیل ہے, وہاں سے نہیں تو اگلی میں اپیل ہے, سپریم کورٹ میں بات چلی جاتی ہے. یہ سارے ججز فیصلہ کرتے ہیں, اور جب یہ ایک ہی مجرم کے بارے میں جو پہلی سطح پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مجرم ہے, ملزم سے مجرم بن جاتا ہے, پھر یہ اس مجرم کی اپیلیں سنی جاتی ہیں, بار بار سنی جاتی ہیں. اور جو ججز سنتے ہیں وہ میرے اور آپ سے پیسے لے کے سنتے ہیں, ہمارے پیسوں کی تنخواہ سے سنتے ہیں, مرات لیتے ہیں, گاڑیاں, بنگلے, اس سے سنتے ہیں, بار بار سنتے رہتے ہیں. وکلاء کو الگ سے فیسیں دی جاتی ہیں. سپریم کورٹ تک معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ واقعی مجرم ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ مجرم ہے, اس کو, یہ قاتل ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس ریاست کا قانون, اس آئین کا قانون پھر صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ صدر صاحب اگر چاہیں تو اس کو معاف کر دیں. یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ کیوں چاہیں صدر صاحب؟ صدر صاحب کون ہوتے ہیں کہ ایک فیملی کا قتل ہوا ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے؟ صدر کون ہے کہ ساری عدالتوں میں وہ جرم ثابت ہو جائے اور صدر صاحب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں, ان کے دل میں آ جائے کہ اس کو میں معاف کر دوں تو وہ معاف کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے. آپ نے یہ اختیار اپنے لیے نہیں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ اختیار نہیں دے رکھا ہے کہ اے میرے حبیب, کوئی مجرم جرم کرے, عدالت ثابت کر دے, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں. ایسی مثال ہے ہمارے سامنے کوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجرم کے جرم کو معاف کر دینے والے ہوں؟ ایسی مثال نہیں ہے. بلکہ یہ جو مثال ہے, آپ ناراض ہوئے سفارش کرنے والے پر, فرمایا کہ اللہ کی حدوں, اللہ کی سزاؤں پر سفارش کرتے ہو. اور پھر جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریاستوں کے لیے سبق آموز ہے. ہر اس ریاست کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتی ہے, ہر اس ریاست کے لیے جو اپنے افراد کی فلاح کا کام کرنا چاہتی ہے, ہر اس ریاست کے لیے جو اپنی ریاست میں امن چاہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ ان کا بڑا جرم کرتا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے, ان کا کمزور جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے. اگر کمزور کو سزا ملے اور بڑے کو استثناء ملے, یہ ریاستوں کی ہلاکت کا باعث ہے, یہ ریاستوں کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے. قصہ گوئی کرتے رہیں اور ہر وقت میں ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے. جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کے لیے لکھنے والے بہت ہوتے ہیں, اس کے لیے بولنے والے بہت ہوتے ہیں. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اس کی تعریف کرنے والے بہت ہوتے ہیں. اور جب وہ چھن جاتا ہے, اقتدار ہٹ جاتا ہے, پھر اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہاں بھی برا تھا, وہ وہاں بھی برا تھا, وہ وہاں بھی برا تھا. یہ ہم روز دیکھتے ہیں. یہ ہم بڑے بڑے ناموں کو دیکھتے ہیں جنہیں دانشور کہا جاتا ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب اقتدار میں ہے تو ان کی تعریف کرتے ہیں, اور جب وہ اقتدار سے ہٹ جاتا ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا جرائم کیے تھے. ریاست, فلاحی ریاست میں قانون ایسا ہو نہیں سکتا, ضابطہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کے لیے اور قانون ہو اور دوسرے کے لیے اور قانون ہو. اب ہمارے اس ترمیم میں کسی نے تجویز پیش کر دی کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی استثناء دیں. ظاہر ہے جس نے تجویز پیش کی اس کی پیش کرنا بنتی تھی کہ جب سارے ہاتھ صاف کر رہے ہیں, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے رہا ہے, تو وزیر اعظم صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کے لیے بھی لے لیں. تجویز پیش کی, وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گا. اچھا کیا, اس پہ لوگوں نے تعریف کی اور یہ تعریف بنتی تھی. لیکن کیا جن لوگوں نے اس پہ تعریف کی انہوں نے باقی دو کی تنقید کی؟ نہیں کی, اس کی تعریف کر دی. اس کا مطلب ہے شعور ہے, جانتے ہیں, مانتے ہیں, معلوم ہے غلط ہے, لیکن نہیں برا کہتے. کوئی بھی وجہ ہے, ڈر ہو, خوف ہو, لالچ ہو, جو بھی نام دے لیں. من حیث القوم
ہم وہ ہیں کہ اپنا اپنا مفاد ہے. اگر میرا مفاد ملتا ہے تو میں غلط چیز کا بھی دفاع کرتا ہوں, اگر میرا مفاد نہیں ہے تو میں صحیح چیز کی بھی مخالفت کرتا ہوں. کیا قوم اور قوم کے افراد کا رویہ یہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اس استثناء کی نفی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. عربی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, ہم ان سے اعلیٰ ہیں. فرمایا ان کو کوئی فوقیت نہیں ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر. یہ استثناء کی نفی ہے. بے شمار مثالیں ہیں. خلفائے راشدین کے دور کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے استثناء نہیں لیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زرہ چوری ہو گئی, قاضی شرح کی عدالت ہے, وہاں پہ اپنا مقدمہ پیش کیا, بندہ نہیں اٹھایا. یہودی نے چوری کی, دعویٰ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, اور آپ قاضی شرح نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ گواہ پیش کریں, چونکہ آپ مدعی ہیں, آپ کے ذمے گواہ ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو گواہ کے طور پہ پیش کیا. ان کا دوسرا گواہ بھی پیش کریں. حسنین کو گواہ کے لیے لائے. قاضی شرح نے کہا کہ نہیں, بیٹا باپ کے حق میں تو گواہی نہیں دے سکتا, بیٹے کی گواہی تو نہیں مانی جا سکتی باپ کے حق میں. سیدنا علی ہیں, داماد رسول ہیں, ان کی عظمت ہے, ان کی شان ہے. عدالت میں بے بس کھڑے ہیں, دوسرا گواہ نہیں ہے کہ میری زرہ چوری ہو گئی, یہودی نے چوری کی ہے, مقدمہ ثابت نہیں ہو رہا. اور قاضی شرح نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کہ چونکہ آپ کے پاس دو گواہ نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, سو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, اور اس کی برکات یہ ہوتی ہیں کہ اسی یہودی نے اسلام قبول اس وجہ سے کر لیا تھا کہ میرے ساتھ مسلمان کی عدالت میں انصاف ہوا ہے. مسلمان کی عدالت ایسی ہوتی ہے, نبی کریم کی عدالت ایسی ہوتی ہے. سیدنا عمر کی عدالت میں اگر ایک گورنر کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے تو اس میں اس گورنر کو تھپڑ اس بندے سے مروایا جاتا ہے. یہ بدلہ ہے, یہ قصاص ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ گورنر ہے. ہمارے ابھی تک ہمارا جو دستور ہے اس کی دفعہ 248 کے تحت ابھی تک صدر صاحب اور گورنر کو یہ استثناء حاصل تھا کہ جب تک وہ اقتدار میں ہیں, جب تک وہ اپنے عہدوں پر براجمان ہیں, تب تک ان کو استثناء حاصل تھا کہ ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. ریاستیں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم نے وہ جو اقتدار کا دورانیہ تھا اس کو بڑھا کے کہہ دیا کہ تا حیات نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سو اس پہ ہم اپنی ریاست کے لیے, اپنے ملک کے لیے دعا گو بھی ہیں, حکمرانوں کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اپنے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا شعور عطا فرمائے, ہم یہ تمیز کر سکیں, ہم آواز اٹھا سکیں, ہم نے یہاں رہنا ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑانا ہے. ایسی چیزوں پہ چپ رہنا باشعور لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو خاموشی سے سہ جائیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سہتے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں, وہ تھمتی نہیں ہیں. یہ لوگ رد عمل چیک کرتے ہیں, لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, لوگ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے, لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نہیں کرتے, ان کو پتہ کیا فرق پڑتا ہے, ان کو صرف اپنی روزی روٹی کے ساتھ ہے. یہ قوم اتنی پریشان ہے, انہیں یہ معلوم ہو کہ صبح جانا ہے اور رات کی روٹی لے کے آنی ہے, باقی کیا ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. باہر صورت قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا
اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ جو اعدلوا هو اقرب للتقوی ہے یہ ہماری عدالت کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. سو اسے کرنا ہے. ہم نے انفرادی حیثیت میں بھی، میں نے اپنے گھر میں بھی. اسلام کہتا ہے ایک شخص جو ہے وہ ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ وہ عدل کرنے والا ہو. اگر وہ عدل کرنے والا نہیں ہے سو یہ نہیں کر سکتا. اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو وہ کر لے. یہاں بھی شرط عدل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں اپنی اولاد میں سے فلاں کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سب کو دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں سب کو نہیں دے رہا، صرف اس کو دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یہ ظلم ہے. سو انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی میری اور آپ کی کامیابی اس میں ہے، میری اور آپ کی ریاست کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم عدل پر اور انصاف پر کھڑے ہونے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.